السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کا سبق آج ہم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ یہاں سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب انعمنا ہم نعمت بخشتے ہیں علی الانسانی انسان پر، اعرض وہ اعراض کرتا ہے، ونأیٰ بجانبہ اور پہلو پھیر لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے برائی پہنچتی ہے، کان یئوسا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ قل آپ کہہ دیں، کل یعمل ہر ایک کام کرتا ہے، علی شاکلتہ اپنے طریقے پر، فربکم سو تمہارا پروردگار اعلم خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ ان آیات مبارکہ کا کہ اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ٹیڑھے پر۔ ہر ایک کے ساتھ اسی کے موافق برتاؤ اللہ فرماتے ہیں، اسی کے موافق اسے جزا دے گا۔ یہاں انسان جس سے مراد کافر اور ناشکرہ ہے، اس کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سعادت مندی کا طریقہ یہ ہے کہ خوشحالی میں غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ غفلت اور مایوسی یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق۔ قُلِ الرُّوحُ کہہ دیں کہ روح من امر ربی میرے رب کے حکم سے ہے، وما اوتیتم اور تمہیں نہیں دیا گیا، من العلم علم سے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا۔ یہ کفار کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ کفار مکہ نے یہودیوں سے جو 3 سوال پوچھے تھے، اصحاب کہف کے متعلق، ذوالقرنین کے متعلق، اور تیسرا سوال روح کے متعلق تھا، تو یہ تیسرے سوال کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ روح یہ ایک اللہ کا امر ہے، اس سے زیادہ حقیقت وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ روح کی آگے حقیقت کیا ہے۔ روح کی حقیقت میں قدیم سے لے کر آج تک مختلف طبقے اور مذاہب کے پیشواؤں نے روح پر روشنی ڈالی، لیکن ساری کی ساری بے معنی کیا سارائیاں ہیں۔ بس سب سے احسن جواب یہی ہے کہ یہ اللہ کے امر سے ہے، اور اس کی حقیقت اس سے بڑھ کر صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَلَئِنْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ تو البتہ ہم لے جائیں، بِالَّذِي وہ جو کہ اوحینا ہم نے وحی کی، الیک تمہاری طرف، ثم لا تجد پھر تم نہ پاؤ، لک اپنے واسطے، بھی اس کے لیے، علینا ہم سے یا ہم پر، وکیلاً کوئی مددگار، الا مگر، رحمتم من ربک تیرے رب کی طرف سے رحمت، ان فضلہ بے شک اس کا فضل، کان علیک تم پر ہے، کبیراً بہت بڑا۔ قل ان اجتمعت الانس والجن کہہ دیں اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور جن، علی اس بات پر، ان یاتوا کہ وہ لائیں، بمثل ھذا القرآن اس قرآن کی مانند، لا یاتون نہ لا سکیں گے آپ، بمثلہ اس کی مانند، ولو کان اگرچہ ہو جائیں، بعضہم ان کے بعض، لبعض بعض کے لیے، ظہیراً مددگار، ولقد صرفنا اور ہم نے طرح طرح سے بیان کیا، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر مثال سے، فابا پس قبول نہ کیا، اکثر الناس اکثر لوگ، الا کفورا
سوائے ناشکری کے۔ عزیز طلبہ، ان آیات میں خطاب تو ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مقصود لوگوں کو سنانا ہے کہ اے لوگوں، قرآن کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ وہ چاہیں تو اس نعمت کو واپس لے لیں۔ چنانچہ ایک وقت جب دنیا میں گمراہی عام ہو جائے گی تو قیامت سے پہلے اس قرآن کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ بالکل آخر زمانے میں قیامت کے قریب شام کی طرف سے ایک سرخ ہوا چلے گی، اس وقت قرآن کے ورقوں میں سے اور حافظوں کے دلوں میں سے قرآن سلب کر لیا جائے گا، ایک حرف بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر آپ نے اسی آیت وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور عنایت ہے۔ تمام مخلوق قرآن کے مقابلے سے عاجز ہیں۔ بارہا چیلنج لایا گیا قرآن پاک میں کہ اس کی مثل کوئی ایک آیت بنا کے لاؤ، کوئی 10 آیتیں بنا کے لاؤ، کوئی ایک سورت اس کی مثل بنا کے لاؤ، لیکن یہ چیلنج بڑی کوشش کی مشرکین نے، کفار نے، لیکن کچھ نہ کر سکے، حتیٰ کہ ان کا اپنا مذاق اڑایا گیا کہ یہ تم کیا لائے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ خصوصی فضل تھا۔ وقالو، اور وہ بولے، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لک تجھ پر، حتی تفجر لنا، یہاں کہ تو رواں کر دے ہمارے لیے زمین سے، ینبوعا کوئی چشمہ، او تکون لک، یا ہو جائے تیرے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل و عنب، کھجور سے اور انگور سے، فتفجر الانہار، پس تو رواں کر دے نہریں، خلالہا اس کے درمیان، تفجیرہ بہتی ہوئی، او تسقط السماء، یا تو گرا دے آسمان سے، کما زعمتا جیسا کہ تو کہا کرتا ہے، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے، او تأتی باللہ، یا تو آئے اللہ کو، والملائکتی اور فرشتے، قبیلاً روبرو، او یکون لک، یا ہو تیرے لیے، بیتن ایک گھر، من زخرفن سونے کا، او ترقا، یا تو چڑھ جائے، فی السماء آسمان میں، ولن نؤمن، اور ہم ہرگز نہ مانیں گے، لرقی کا تیرے چڑھنے کو، حتی تنزل علینا، یہاں تک کہ تو اتارے ہم پر، کتاباً ایک کتاب، نقرأہ ہم پڑھ لیں جسے، قل آپ کہہ دیں، سبحان ربی پاک ہے میرا رب، حل کنت کیا نہیں ہوں میں، الا مگر، بشر الرسول صرف نہیں ہوں میں مگر صرف، بشراً ایک آدمی، رسولاً رسول۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک روز مغرب کے بعد خانہ کعبہ کے پیچھے بڑے بڑے قریش کے جو سردار تھے وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ اور اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں پیش کرو تاکہ قرآن کے مقابلے کی دعوت سے جو مجبوری ہماری قوم میں ظاہر ہو گئی ہے وہ اس بہانے سے دور ہو جائے اور کمزوری کا دھبا دھل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں آیا کہ ممکن ہے کہ اللہ نے انہیں سمجھ دے دی ہو، تو قریش کے سرداروں نے گفتگو شروع کی اور کہنے لگے کہ سنیے، آج ہم آپ پر حجت پوری کر دیتے ہیں تاکہ پھر ہم پر کسی قسم کا الزام نہ آئے۔ ہم نے آپ کو بلا لیا ہے اور آپ صاف سن لیں کہ اگر آپ کا ارادہ ہو مال جمع کرنے کا تو ہم آپ کو سب سے بڑا مالدار بنا دیتے ہیں، مال ہی مال ہوگا آپ پر۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے سردار بن جاؤ۔ اگر آپ بادشاہت کے طالب ہو تو آپ ہمارے بادشاہ بن جاؤ۔ اگر آپ پر
ہمارے معبودوں نے کوئی جادو کر دیا ہے تو ہم آپ کا وہ جادو بھی ختم کرا سکتے ہیں، ہم دل کھول کر رقمیں خرچ کریں گے کہ آپ کا وہ جادو ختم ہو جائے۔ یہ سب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو الحمدللہ مجھے نہ تو کوئی دماغی عارضہ ہے، نہ کوئی میرے اوپر کوئی آسیب ہے، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے ہیں، میں اللہ کی طرف سے رسول برحق بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہاری سچی خیرخواہی کی ہے میں نے، تم اگر قبول کر لو گے تو دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر لو گے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ مجھ میں اور تم میں ایک سچا فیصلہ کر دیں، ایک سچا فیصلہ کر دیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ بس اللہ سے اتنا ہی کرا لو کہ تمہارے لیے باغات ہوں جس کے اندر نہریں جاری ہوں، کوئی خزانے ہوں، سونے کے مکانات ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو ہم پہچان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک آپ کو ہم پر فضیلت ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو دم بھر میں آسمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ آپ کہا کرتے ہو، تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر بھی گرا دو۔ بہرحال اس طرح کے انہوں نے بہت سارے ایسے غلط باتیں کیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ کہاں سمجھنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے بالآخر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کا معاملہ میرے سپرد کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔